أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کتاب التوحید امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی عظیم الشان تالیف ہے، اور اس کے 6 ابواب ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج 7واں باب شروع کریں گے۔ 7واں باب ہے باب ما جاء فی الرقا والتمائم، باب جو کچھ آیا ہے دم کے بارے میں اور تمائم کے بارے میں۔ تمائم کا جو مشہور و معروف ترجمہ اردو میں کیا جاتا ہے وہ ہے تعویذات۔ تو باب جو کچھ آیا ہے دم کے بارے میں اور تعویذ کے بارے میں۔ سوال یہ پیدا ہوگا کہ اس باب کا گزشتہ باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گزشتہ باب کیا ہے۔ باب ہے من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ، کہ چھلا پہننا اور دھاگا باندھنا اور اس قسم کے دیگر امور کا ارتکاب کرنا جب یہ کسی آزمائش کو، مصیبت کو دور کرنے کے لیے ہو یا قبل از وقت اس سے بچنے کے لیے ہو تو یہ شرک ہے۔ تو اب یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دم مصیبت دور کرنے کے لیے ہو، بیماری کو دور کرنے کے لیے ہو تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ اگر تعویذ وہ باندھا جائے، وہ لڑکایا جائے اور مقصد یہی ہو کہ مصیبت جو آ چکی ہے وہ دور ہو جائے اور جو نہیں آئی ہے اس سے محفوظ رہا جائے، تو کیا یہ بھی شرک ہے؟ تو اس کے لیے امام صاحب نے پھر یہ باب باندھا، 7واں باب، کہ باب ما جاء فی الرقا والتمائم، باب جو کچھ آیا ہے دم کے بارے میں اور تعویذ کے بارے میں۔ اور یہاں پہ یہ بات آپ نوٹ کریں گے کہ پچھلے باب میں امام صاحب نے صاف صاف شرک کا تذکرہ باب میں کر دیا تھا، اور یہاں پہ انہوں نے دم کو شرک قرار نہیں دیا اور نہ ہی یہ کہا کہ شرک نہیں ہے۔ تمیمہ کو شرک قرار نہیں دیا اور نہ ہی یہ کہا ہے کہ یہ شرک نہیں ہے۔ گویا کہ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ان دو چیزوں کے معاملے میں کچھ تفصیلات ہیں، اجمالی حکم لگانا ذرا مشکل ہے، تفصیلات کا تذکرہ کرنا ہوگا۔ امام صاحب کہتے ہیں فی الصحیح عن ابی بشیر الانصاری انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض اسفار فارسل رسولا الا یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر او قلادۃ الا قطعت۔ فی الصحیح، صحیح میں ہے۔ صحیح سے کیا مراد ہے یہاں پہ؟ بظاہر صحیح سے مراد کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری، لیکن یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ راوی کون ہے؟ ابو بشیر انصاری صحابی ہیں، ان کے نام کے بارے میں اختلاف ہے۔ تو انہ کان مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بشیر انصاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ابو بشیر انصاری کہتے ہیں آپ کے کسی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے آپ کے کسی سفر میں۔ کون سے سفر میں؟ اس کی تحدید نہیں ہو سکی، اس کی وضاحت نہیں مل سکی۔ فارسل رسولا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رسول کو بھیجا۔ رسول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نمائندہ، قاصد۔ تو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر کسی صحابی کو بھیجا تاکہ وہ آپ کا پیغام دوسرے صحابہ کرام تک منتقل کر سکیں۔ یہ کون تھے؟
روایات میں آیا ہے کہ یہ زید بن حارثہ تھے رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وتر. پیغام آپ نے کیا دیا کہ کسی بھی اونٹ کی گردن میں تانت کا کوئی ہار نہ رہے. او قلادۃ، یا کوئی بھی ہار نہ رہے، الا قطعت، مگر اس کو کاٹ دیا جائے. یعنی کہ اونٹ کی گردن میں تانت کا ہار ہو یا کوئی اور ہار ہو، اسے کاٹ دیا جائے. یہاں پہ او کا لفظ آیا ہے، یا یہ یا وہ. تو او کا لفظ کبھی شک کے لیے آتا ہے اور کبھی انواع بتانے کے لیے آتا ہے. تو یہاں پہ یہ شک کے لیے ہے یا انواع کے لیے ہے؟ یعنی کہ کیا راوی کو شک ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیغام بھیجا تھا وہ ہر ہار کے بارے میں تھا یا صرف تانت سے بنے ہوئے ہار کے بارے میں تھا؟ اور دوسرا امکان یہ ہے کہ یہ او نو بیان کرنے کے لیے ہے کہ ہار کی یہ قسم ہو یا وہ قسم ہو، دونوں غلط ہیں، دونوں کو اتارنا ہوگا، دونوں کو باقی نہ رہنے دیا جائے. تو اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ او شک کے لیے ہے یا نو بیان کرنے کے لیے ہے. تو جواب یہ ہے کہ یہاں پہ او نو بیان کرنے کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ خاص طور پہ تانت کا ہار وہ باقی نہ رہے اور جو دوسرے ہار ہیں وہ بھی باقی نہ رہیں. ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ او جو ہے یہ نو بیان کرنے کے لیے ہے، شک کے لیے نہیں ہے؟ کیونکہ ابو داؤد شریف میں الفاظ یہ ہیں کہ ولا قلادہ، کہ نہ تانت سے بنا ہوا ہار رہے اور نہ ہی کوئی دوسرا ہار رہے. اونٹ کی گردن میں جو بھی ہار ہے اس کو کاٹ دیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم کیوں دیا؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ، جنہوں نے صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، وہ فتح الباری میں امام ابن الجوزی رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ اس کے 3 اسباب ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس لیے منع کیا ہو کہ لوگ اپنے اونٹوں کی گردنوں میں ہار اس لیے ڈال لیتے تھے تاکہ ان کے اونٹ نظر بد سے محفوظ رہیں. اور اس امر کی تائید امام مالک کے قول سے ہوتی ہے. امام مالک اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں. امام مالک اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب موطا میں بھی لے کر آئے ہیں، اور جب امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں اپنی سند کے ساتھ تو اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام مالک ہیں. امام مسلم روایت کرتے ہیں تب بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام مالک ہیں. بلکہ امام احمد روایت کرتے ہیں تب بھی اس حدیث کے راویوں میں سے ایک راوی امام مالک ہیں. تو امام مالک اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ارا ذالک من العین، میرا گمان یہ ہے، میرا خیال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے اس لیے منع کیا تھا کہ لوگ یہ ہار پہنتے تھے نظر بد سے بچنے کے لیے. تو جب نظر بد سے بچنے کے لیے اونٹ کی گردن میں ہار ڈالا جائے گا تو پھر وہ کیا بن جائے گا؟ تمیمہ بن جائے گا، اس کو تعویذ کہا جائے گا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے روک دیا. اس سے پتہ چلا
کہ تعویذ باندھنا جائز نہیں ہے. کوئی دھاگا، کوئی ہار، کوئی چھلا، کوئی منکا، کوئی انگوٹھی اس لیے پہننا کہ اس کے پہننے سے نظر بد سے محفوظ رہوں گا، بیماری سے محفوظ رہوں گا، مصیبت سے محفوظ رہوں گا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ تمیمہ کہلائے گا، تعویذ کہلائے گا، اور ایسا کرنا غلط ہے. پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے کہ اگر کوئی گاڑی لے کر اس کے آگے جوتا باندھ لیتا ہے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے گی، نقصان سے محفوظ رہے گی، تو یہ بھی تمیمہ ہے، یہ بھی تعویذ ہے، اور یہ بھی غلط ہے. اگر کوئی مکان بناتا ہے، گھر بناتا ہے، اور اس گھر کے سامنے کوئی چیز لٹکا لیتا ہے یہ سوچ کر کہ اس چیز کے لٹکانے سے میرا گھر نظر بد سے محفوظ رہے گا، کسی نقصان سے محفوظ رہے گا، تو یہ بھی تعویذ کہلائے گا، یہ بھی تمیمہ کہلائے گا، اور یہ بھی غلط ہے. تو پہلی رائے کیا ہوئی کہ اس ہار کو اتارنے کا آپ نے حکم اس لیے دیا تھا کہ لوگ پہنتے تھے نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے، اور یہ ہار لٹکانا تمیمہ تھا، تعویذ تھا، اور یہ غلط ہے. دوسرے نمبر پہ آپ کی طرف سے اس حکم کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ لوگ اپنے جانوروں کی گردن میں گھنٹیاں باندھا کرتے تھے، اور یہ گھنٹیاں شیطانی آواز پہ مشتمل ہوتی تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر قسم کے یہ ہار اتار دیے جائیں. جب سارے ہار اتارے جائیں گے تو پھر گھنٹی بھی نہیں رہے گی. اور تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس سے اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہار جانور کے گلا گھٹنے کا سبب بن جائے. جانور بسا اوقات اچھل رہا ہوتا ہے، مختلف حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، تو اگر اس کی گردن میں ایسا ہار ہوگا تو اس ہار کی وجہ سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، اس قلادے کی وجہ سے اسے نقصان ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ نے حکم دیا. تو بہرحال یہ تینوں اسباب ہو سکتے ہیں. ان میں سے جو پہلا سبب ہے نظر بد کی وجہ سے جانور کے گلے میں، اونٹ کے گلے میں ہار باندھ دینا، یہ کیا کہلائے گا؟ تمیمہ کہلائے گا، یہ تعویذ کہلائے گا، اور اس کا ہمارے آج کے موضوع سے تعلق ہے. تانت کا ہار، تانت کس سے تیار کرتے تھے؟ جانور کی انتڑیوں سے تیار کرتے تھے، کیونکہ یہ دھاگے کی یہ قسم کافی ٹائٹ ہوتی ہے، تو اس کو استعمال کرتے تھے کمان میں. جب کمان میں تانت کی شکل میں دھاگا ہوگا تو تیر چلانا بہت مفید ثابت ہوگا. تو ایسی تانتیں جب پرانی ہو جاتی تھیں تو وہ لوگ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے اپنے اونٹوں کے گلے میں باندھ دیا کرتے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے. اگر کوئی اس بات سے خوف زدہ ہے کہ اس کے جانوروں کو نظر لگ جائے گی تو اس کو چاہیے کہ انہیں دم کرے. اس کے بعد وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الرقاء والتمائم والطیولۃ شرک. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ کہہ رہے تھے ان الرقاء، الرقاء رقیت ان کی جمع ہے، وہ الفاظ جو اس لیے پڑھے جاتے ہیں کہ برکت حاصل ہو جائے،
شفا مل جائے، مصیبت دور ہو جائے، بیماری جاتی رہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ رقیہ۔ آگے چل کر خود کتاب کے مؤلف امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ ان الفاظ کی وضاحت کریں گے۔ تو ان الرقا دم والتمائم، اور تمیمے، جس کا عام طور پہ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ تعویذات، والتیولا، اور محبت کے لیے جادو والا عمل، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ یعنی کہ بیوی جادو کے ذریعے چاہے کہ میری محبت خاوند کے دل میں داخل ہو جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیوالا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دم، تعویذات اور محبت کا جادو پہ مبنی عمل، یہ تینوں کیا ہے؟ شرک ہیں۔ اس حدیث کو امام احمد نے اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، بلکہ امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ان کی مشہور و معروف کتاب ہے السلسلہ الصحیحہ، وہاں 331 نمبر حدیث یہی حدیث ہے، اور اس کو وہ صحیح قرار دیتے ہیں۔ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ ان الرقا، کہ دم جو ہے وہ شرک ہے، تو کیا ہم کسی کو قرآن کریم پڑھ کر دم نہیں کر سکتے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کو دیگر احادیث کے ساتھ ملا کر جب آپ پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دم شرک ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو، ورنہ وہ دم جو قرآن کریم کی آیات پہ مشتمل ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد اذکار اور اوراد پہ مشتمل ہو، وہ شرک نہیں ہے، بلکہ ایسا دم جو قرآن میں نہیں آیا، نبی علیہ السلام کی احادیث میں نہیں آیا، لیکن اس میں شرک نہیں ہے، خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ اس بارے میں احادیث ہم لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جناب جبریل علیہ السلام نے دم کیا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ جب آپ زندگی میں آخری بار بیمار تھے، سیدہ عائشہ آپ کو دم کرتی رہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی لوگوں کو دم کیا ہے، تو اس لیے ہر دم شرک نہیں ہے، وہ دم شرک ہے جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہو۔ والتمائم، جہاں تک تعلق ہے تعویذات کا، تو ہر تعویذ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس بارے میں ایک حدیث پہلے بھی ذکر کی جا چکی ہے۔ عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 10 لوگ آئے مسلمان ہونے کے لیے، آپ کی بیعت کرنے کے لیے۔ آپ نے 9 سے بیعت لے لی، 10ویں سے بیعت نہیں لی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ آپ اس سے بیعت کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا اس لیے کہ اس نے تعویذ باندھ رکھا ہے، تمیمہ باندھ رکھا ہے۔ تو اس آدمی نے وہ تعویذ، وہ تمیمہ اتار پھینکا، تو آپ نے اس سے بیعت لی اور فرمایا تھا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو کوئی بھی تمیمہ لڑکائے، کوئی بھی تعویذ لڑکائے تو اس نے شرک کیا۔ اب ہر تمیمہ، ہر تعویذ کیا ہے؟ شرک ہے۔ لیکن اگر تعویذ میں قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہیں، نبی علیہ السلام سے وارد دعائیں اور اذکار لکھے ہوئے ہیں، تو اس کو شرک نہیں کہا جائے گا، لیکن اس کو بھی لٹکانا غلط کہا جائے گا، کیونکہ یہ چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں شفا ہے، قرآن کی آیات میں شفا ہے، یہ شفا کیسے لیں گے؟ دم کر کے۔ لٹکانا گلے میں، بازو پہ، گاڑی میں، گھر میں،
جب یہ چیزیں لٹکائی جائیں گی شفا کے طور پہ تو پھر ان کے اوپر حکم یہ لگے گا کہ یہ امر جائز نہیں ہے، یہ معاملہ جائز نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے، یہ ہلکا لفظ تب ہم استعمال کر رہے ہیں جب قرآن کی آیات ہوں، جب نبی علیہ السلام سے وارد احادیث دعائیں اور اذکار ہوں، ورنہ حکم یہ لگے گا کہ ایسا تعویذ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اس کے بعد التیولہ، تیولہ کی وضاحت ہو چکی ہے کہ اگر کوئی بیوی جادو کے ذریعے چاہتی ہے کہ اس کی محبت اس کے خاوند کے دل میں داخل ہو جائے تو اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ تیولہ۔ اور آپ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، اور اس کے شرک ہونے میں، کفر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی عورت کہے کہ بھئی میں اس کی بیوی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھ سے محبت کرے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ تو ہمارا جواب یہ ہے کہ یہ تو اچھی بات ہے کہ آپ کے خاوند کے دل میں آپ کی محبت ہو، لیکن جو طریقہ آپ اختیار کر رہی ہیں وہ کفر پہ مبنی ہے، وہ جادو ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ یہ حدیث جب آپ مکمل طور پہ پڑھیں گے ابو داؤد شریف میں، ابن ماجہ میں، تو اس حدیث کا ایک پس منظر ہے، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کی وائف، ان کی بیگم، ان کا نام تھا زینب، ان کی آنکھ میں کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، آنسو نکلتے رہتے تھے، پانی بہتا رہتا تھا، تو اس کا وہ علاج کرا رہی تھی کسی یہودی سے۔ تو عبداللہ بن مسعود کو جب پتہ چلا تو انہوں نے اس عمل سے روک دیا اور بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا ہے، یعنی کہ ان الرقا والتمائم والتولۃ شرک۔ لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ جو ہے، صحیح بات یہ ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کی وائف سے، کہ عبداللہ بن مسعود کی وائف کسی یہودی سے علاج کرا رہی ہوں، عبداللہ بن مسعود کے گھر میں یہ کام ہو رہا ہو۔ تو یہ واقعہ جو ہے، اس کے بارے میں صحیح موقف یہ ہے کہ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے، البتہ حدیث ثابت ہے۔ تیسری حدیث، وعن عبداللہ بن عکیم مرفوعا من تعلق شیئا وکیل الیہ، رواہ احمد والترمذی۔ عبداللہ بن عکیم سے روایت ہے، اور یہاں پہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ جیسے عبداللہ بن عکیم صحابی ہوں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ صحابی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، مسلمان ہو چکے تھے، لیکن آپ کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے صحابی نہیں ہے۔ عبداللہ بن عکیم سے روایت ہے، اور وہ اس کو نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ جب وہ صحابی نہیں ہیں اور وہ اس حدیث کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں، تو کیا پھر یہ حدیث ضعیف قرار نہیں پائے گی؟ کیا اس کے اوپر مرسل کا حکم نہیں لگے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ حدیث مرسل قرار پائے گی، لیکن اپنے شواہد کی وجہ سے یہ حدیث ثابت ہے، اسی لیے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد بھی روایت کرتے ہیں، امام ترمذی بھی، اور اس روایت کو تفصیل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ عبداللہ بن عکیم، ان کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ ان کی جلد میں کوئی مسئلہ ہے، جلد کا رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ تو آنے والے نے کہا کہ آپ کوئی چیز لٹکا لیں، یعنی کہ بطور تعویذ کوئی چیز لٹکا لیں تاکہ آپ کو شفا مل جائے۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من تعلق شیئا وکیل الیہ، جو کوئی بھی چیز لٹکائے گا اسے اس لٹکائی ہوئی چیز کے سپرد کر دیا جائے گا، اس کے حوالے کر دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ کی مدد سے محروم ہو جائے گا۔
اللہ کی مدد سے کیوں محروم ہوگا؟ کیونکہ اس نے غلط حرکت کی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمیمہ لٹکانا، تعویذ لٹکانا غلط ہے اور یہ درست عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد امام صاحب گزشتہ حدیث میں آئے ہوئے 3 الفاظ کی وضاحت کر رہے ہیں، وہ حدیث جسے روایت کر رہے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ کہتے ہیں التمائم شیء یعلق علی الاولاد عن العین، کہ تمائم جو تمیمہ کی جمع ہے، یہ وہ چیز ہے جس کو لٹکایا جاتا تھا اولاد پہ، عن العین، انہیں نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے۔ کیا کہا ہے؟ شیء، ایک چیز تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے بچوں کی گردن میں کوئی بھی چیز لٹکا دی جائے، وہ کیا ہے؟ تمیمہ ہے۔ ان کے بازو پہ کوئی بھی چیز باندھ دی جائے مصیبت سے بچانے کے لیے، بیماری سے بچانے کے لیے، وہ کیا ہے؟ تمیمہ ہے۔ تو یہ جو کہا ہے امام صاحب نے، کتاب کے مؤلف نے التمائم کی تعریف کرتے ہوئے، کہ وہ چیز جس کو اولاد کی گردن میں لٹکا دیا جائے، ان کے بازو میں باندھ دیا جائے، تو وہ تمیمہ ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمیمہ کا آغاز ایسے ہوا تھا، بچوں کے ذریعے ہوا تھا، ورنہ آج اگر کسی عورت کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں کوئی چیز تو وہ بھی تمیمہ ہے، کسی بڑے مرد کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں وہ بھی تمیمہ ہے۔ تو کتاب کے مؤلف کیا کہتے ہیں؟ تمائم وہ چیز ہے یعلق، جس کو لٹکایا جاتا تھا علی الاولاد، بچوں پہ، عن العین، انہیں نظر بد سے بچانے کے لیے۔ لیکن اذا کان المعلق من القرآن، لیکن جب لٹکائی ہوئی چیز قرآن میں سے ہو، فرخص فیہ بعض السلف، تو سلف میں سے کچھ نے اس کی رخصت دی ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ اجازت کس نے دی ہے؟ یہ اجازت منسوب ہے صحابہ کرام میں سے جناب عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طرف، اور اس بارے میں ایک روایت ہے جو ترمذی شریف میں بھی آتی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی آتی ہے۔ ابو داؤد شریف میں اس کا نمبر ہے 3893، 3893۔ اس روایت سے یہ لگتا ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنے بچوں اور چھوٹوں کے گلے میں ایک دعا لکھ کر لٹکا دیا کرتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص نے قرآنی تعویذ لٹکانے کی اجازت دی ہے، یہ کہنا غلط ہوگا، کیونکہ یہ چیز ان سے ثابت نہیں ہے۔ روایت موجود ہے لیکن ثابت نہیں ہے، جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے وعدے کیا ہے۔ تو پھر سلف میں سے کس سے ثابت ہے؟ صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے کہ آپ کوئی ایت لکھ کر اپنے گلے میں یا بیگم کے گلے میں یا بچے کے گلے میں لٹکا لیں شفا کے لیے، نظر بد سے بچنے کے لیے، اور تو یہ جائز ہے۔ تو یہ چیز صحابہ کرام میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے۔ البتہ تابعین میں سے امام عطا سے ثابت ہے، وَبَعْضُهُمْ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ، کتاب کے مؤلف کہتے ہیں کہ سلف میں سے کچھ نے رخصت دی ہے اور کچھ نے رخصت نہیں دی اس چیز کی۔ وَيَجْعَلُهُ مِنَ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ، جنہوں نے رخصت نہیں دی وہ اس عمل کو ممنوع تعویذ میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہ ہم سب مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ اگر کوئی چیز لکھ کر گلے میں لٹکائی جائے تو وہ کیا ہے؟ تمیمہ ہے، تعویذ اور حرام ہے۔ اب قرآن کا تعویذ ہو وہ حلال ہے یا حرام ہے،
کتاب کے مؤلف کہہ رہے ہیں کہ سلف میں سے کچھ نے اس کی رخصت دی ہے اور باقی لوگوں نے رخصت نہیں دی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسی تعویذ کا حصہ ہے جو ممنوع ہے، انہی تعویذات کا حصہ ہے جو حرام ہیں۔ تو کہتے ہیں وَيَجْعَلُهُ، اور یہ سلف جو ہیں وہ اس عمل کو من المنہی عنہ، ممنوع تعویذ میں سے شمار کرتے ہیں۔ منہم ابن مسعود، جو اس کو ممنوع قرار دیتے ہیں، حرام قرار دیتے ہیں، ان میں سے ایک کون؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ والرقا، اب کتاب کے مؤلف وضاحت کرنے لگے ہیں رقا کس کو کہتے ہیں۔ رقا یعنی کہ جو رقیہ کی جمع ہے، جس کا ترجمہ اردو میں ہم کیا کرتے ہیں؟ دم۔ تو کہتے ہیں الرقا ہی التی تسمى العزائم، رقا وہی ہیں جنہیں عزائم کہا جاتا ہے، یعنی رقا کا دوسرا نام کیا ہے؟ عزائم۔ وخص منہ الدلیل ما خلا من الشرک، اور دلیل نے اس سے خاص کر دیا ہے اس دم کو جو شرک سے خالی ہو۔ فقد رخص فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے دم کی رخصت دی ہے، من العین، نظر بد سے بچاؤ کے لیے، والحمتی، اور زہریلے کیڑے زہریلے جانور کے ڈسنے سے محفوظ رہنے کے لیے، اس کے علاج کے طور پہ۔ تو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ یہاں پہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہر رقیہ ہر دم ممنوع نہیں ہے، ہر رقیہ شرک نہیں ہے، بلکہ رقیہ کی دو اقسام بنا لیں آپ، ایک وہ رقیہ جو شرکیہ ہے، ایک وہ دم جو شرکیہ ہے، اور دوسرا وہ دم وہ رقیہ جو شرک نہیں ہے۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کہ امام صاحب رقیہ کی باری آئی تو آپ نرم ہو گئے، جبکہ حدیث جو آپ نے پیش کی ہے اس میں تینوں کے بارے میں آیا کہ یہ شرک ہیں۔ تو جواب یہ ہوگا کہ رقیہ دم کے بارے میں دیگر احادیث سے رخصت ملتی ہے، اجازت ملتی ہے۔ صفحہ نمبر 124 اس کتاب میں جو میرے پاس ہے، ظاہر آپ کے پاس کوئی اور ایڈیشن ہوگا، اس میں باب ہے، باب نمبر 2، کہ باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب، جس نے توحید کا حق ادا کر دیا وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا۔ تو وہاں پہ جو حدیث آئی ہے تو وہ حدیث ہے بریدہ بن حصیب الاسلمی، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا رقیۃ الا من عین او حما، کہ کوئی بھی رقیہ جائز نہیں ہے، کوئی بھی دم جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہ دم نظر بد کی وجہ سے ہو یا زہریلے جانور کیڑے کے ڈسنے کی وجہ سے ہو۔ اور اس حدیث کو روایت کرنے والوں میں امام بخاری ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ دم کی گنجائش موجود ہے، خصوصاً وہ دم جو نظر بد کی وجہ سے ہو یا زہریلے جانور کے ڈسنے کی وجہ سے ہو، ورنہ ہر قسم کا دم جائز ہے۔ یعنی کہ جب دم قرآن کریم کے ذریعے ہو، دم انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے وارد اذکار اور دعاؤں کے ذریعے ہو تو وہ جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کو دم کیا گیا جادو کی وجہ سے، خود آپ صحابہ کرام کو دم کرتے رہے کئی بیماریوں میں۔ وقتی والا، اب تیوالا لفظ کی طرف آ جائیں تو کتاب کے مؤلف کہتے ہیں شیئن، یہ ایک چیز ہے، یصنعونہ، جسے وہ لوگ تیار کرتے تھے، یزعمون، وہ یہ دعویٰ کرتے تھے، وہ یہ خیال کرتے تھے، وہ یہ گمان کرتے تھے، انہ یحبب المرأۃ الی زوجہا، کہ یہ چیز عورت کو اس کے خاوند کے دل میں محبوب بنا دیتی ہے، یہ چیز عورت کی محبت خاوند کے دل میں ڈال دیتی ہے۔ والرجل الی امرأتہ، اور یہ چیز مرد کی محبت اس کی بیوی کے دل میں ڈال دیتی ہے۔
تو یہ کیا ہے؟ تیوالا. اور صحیح بات یہ کہ کیا ہے؟ جادو ہے، اور اس لیے یہ کفر ہے، شرک ہے، غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج بھی مسلمان عورتیں بیٹا لینے کی خاطر، خاوند کا دل جیتنے کی خاطر ہر حرکت کا ارتکاب کر لیتی ہیں، پیروں کے پاس پہنچ جاتی ہیں، خلوت میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، تنہائی میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہیں، اور بسا اوقات بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھتی ہیں، اور کئی دفعہ معاملہ شرک تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ پیروں کے نام پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں عام طور پہ کیا ہوتے ہیں؟ جادوگر ہوتے ہیں، عام طور پہ شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں. تو جو علاج شیطان کی مدد سے کیا جائے، جادو کے ذریعے کیا جائے، وہ کفر اور شرک ہوا کرتا ہے. وروى الامام احمد عن رویفع قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد نے روایت کیا کس سے؟ رویفع سے. رویفع کون ہے؟ صحابی ہیں. قال، وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رویفع، اے رویفع، لعل الحیات ستطول بک، شاید کہ تمہاری زندگی دراز ہو، تمہیں لمبی عمر ملے. اور ایسا ہی ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی یہ بات پوری ہوئی، اور یہ علامت ہے آپ کے سچے نبی ہونے کی. تو آپ کہہ رہے ہیں رویفع، شاید کہ تمہاری زندگی دراز ہو جائے، فاخبر الناس، تو لوگوں کو یہ بات بتا دینا، ان من عقد لحیتہ، کہ جو اپنی داڑھی کو گرا دے، اپنی داڑھی میں گرا لگائے، یعنی کہ کچھ بال لے کے باقی چند بالوں کے اندر یعنی کہ داخل کرے گرا لگا کر، تو لوگوں کو بتا دینا کہ جو اپنی داڑھی کو گرا لگائے، او تقلد وترن، یا تانت لٹکائے. کہاں لٹکائے؟ جانور کے گلے میں. او استنجا برجی دابت او عظم، یا کسی جانور کے گوبر یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرے. فإن محمدا بریء منہ، تو بے شک محمد، یعنی کہ آپ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لا تعلق ہیں، بری ہیں، آپ کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. اس سے پتا چلا کہ یہ تینوں کام غلط ہیں، اتنے غلط ہیں کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو یہ کام کرے گا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی واسطہ نہیں. حالانکہ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے تو امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ روز قیامت آپ ہمیں حوض کوثر میں سے پانی پلائیں گے، ہم نے تو امیدیں لگائی ہوئی ہیں کہ آپ روز قیامت ہماری شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ جو یہ حرکتیں کرے میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے. تو پہلی حرکت کیا تھی؟ داڑھی میں گرا لگانا. کئی لوگ جن کی داڑھی لمبی ہو جاتی ہے، وہ اپنی داڑھی کو چھوٹا ظاہر کرنے کے لیے کچھ بال دوسرے بالوں میں داخل کر دیتے ہیں، گرا لگا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے. او تقلد وترا، یا اپنے جانور کو نظر بد سے بچانے کے لیے گلے میں تانت کا قلادہ ڈال دیتے ہیں، تانت کا ہار ڈال دیتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. اور تیسرے نمبر پہ کیا تھا؟ کسی جانور کے گوبر کے ساتھ استنجا کرنا، لید کے ساتھ استنجا کرنا، یا ہڈی کے ساتھ استنجا کرنا. یہ کیوں غلط ہے؟ اگر جانور وہ ہے جس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، مثال کے طور پہ گدھا، تو اس کا گوبر کیا ہوگا؟ اس کا گوبر پاک نہیں ہوگا، اس کی ہڈی پاک نہیں ہوگی.
تو آپ استنجا کرنا چاہتے ہیں، استنجا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے پیشاب پخانہ کیا ہے اور یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ پلید۔ اب آپ اس پلید شے کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب آپ پلید شے کو زائل کرنے کے لیے پلید شے استعمال کریں گے تو پاک کیسے ہوں گے؟ طہارت کیسے حاصل ہوگی؟ اور اگر جانور وہ ہے جس کا گوشت کھانا جائز ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا گوبر، اس کی لید کیا ہے؟ پاک ہے۔ اس کو ہاتھ لگانے سے آپ کے ہاتھ پلید نہیں ہوں گے، اور اس کی ہڈی بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو اس کے ساتھ استنجا پھر کیوں حرام ہے؟ استنجا کیوں ممنوع ہے؟ کیونکہ وہ جانور جن کا گوشت کھانا جائز ہے ان کی ہڈیاں خوراک ہیں کن کی؟ جنات کی۔ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم ان کی خوراک ہڈیوں کو پلید کر دیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے لید کا اور گوبر کا، تو یہ خوراک ہے جنوں کے، جانوروں کی۔ جنات کے جو جانور ہیں ان کی خوراک کیا ہے؟ ہمارے جانوروں کا گوبر اور ان کی لید۔ تو جب ہم انہیں استنجا میں استعمال کریں گے تو کیا ہو جائے گی؟ پلید ہو جائے گی، تو اس لیے جائز نہیں ہے۔ اچھا، اب آخر میں اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ محمد ایسے شخص سے بری ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ایسا آدمی کافر ہو جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو جائے گا، لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ یہ چھوٹا جرم نہیں، بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنے جانور کے گلے میں تانت باندھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ تانت بذات خود مصیبتوں سے بچاتی ہے، بیماریوں سے بچاتی ہے، تو پھر یہ شرک ہے۔ اس کے بعد امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، کتاب کے مؤلف، وعن سعید بن جبیر قال، کہ سعید بن جبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا۔ سعید بن جبیر کون ہے؟ تابعی، بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے محدث ہیں۔ کہتے ہیں من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، جو کسی انسان کا تمیمہ کاٹ ڈالے، تمیمہ تعویذ، جو کسی انسان سے تمیمہ کو، تعویذ کو کاٹ ڈالے، کانا، تو اس کا یہ عمل ہوگا ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر۔ سعید بن جبیر کے یہ قول کس نے روایت کیا؟ امام وکیع نے، اور المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اس قول کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو سعید بن جبیر نبی نہیں ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں، صحابی بھی نہیں ہے، کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ تو کیا ان کی یہ بات مان لی جائے گی؟ ان کی بات اس لیے مان لی جائے گی کہ جو بات کر رہے ہیں وہ مفہوم کے لحاظ سے صحیح ہے۔ کیسے صحیح ہے؟ کہ کسی انسان کا آپ نے ایک تعویذ کاٹ ڈالا تو آپ کا یہ عمل ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہو گیا۔ یہ کیسے؟ علماء کرام نے اس کی توجیہ یہ کی ہے، اس کی وضاحت کچھ یوں کی ہے کہ جس نے تعویذ باندھا ہوا ہے اس نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے، جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ تو جب آپ اس کا تعویذ کاٹ ڈالیں گے، اس کے عقیدے کی اصلاح کر دیں گے، تو بچ گیا کس سے؟ وہ بچ گیا کفر سے، شرک سے، جہنم کی آگ سے۔ تو یہ عمل تو ایک غلام کو آزاد کرنے سے بھی کہیں بہتر ہے۔ آپ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا، آپ سبب بن گئے اس کے جہنم کی آگ سے آزاد ہونے میں۔ وَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قال، اور وَلَهُ، لہو کی ضمیر کی جاری وکیع کی طرف، کہ امام وکیع جو ہیں
وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم النخعی سے. ابراہیم نخعی بہت بڑے تابعی ہیں. ابراہیم بن یزید النخعی قال، انہوں نے کہا کانوا یکرہون التمائم کلہا من القرآن وغیر القرآن، کہ وہ تمائم کو مکروہ جانتے تھے. کلہا ہر قسم کے تمائم کو، وہ ہر قسم کے تمائم کو مکروہ جانتے تھے. من القرآنی، وہ تمائم قرآن میں سے ہوں یا غیر قرآن میں سے ہوں. اچھا، ابراہیم نخعی جب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تمائم کو مکروہ جانتے تھے، چاہے تمائم یعنی کہ تعویذات قرآنی ہوں یا غیر قرآنی ہوں، تو ابراہیم کہہ رہے ہیں وہ سے مراد کون ہوں گے؟ ایک موقف یہ ہے کہ اس سے مراد ہے صحابہ کرام، یعنی کہ ابراہیم نخعی کہنا چاہتے ہیں کہ صحابہ کرام ہر قسم کے تمائم کو، تعویذات کو مکروہ جانتے تھے، وہ قرآن سے ہوں یا قرآن میں سے نہ ہوں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ وہ اس سے مراد لے رہے ہیں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کے شاگردوں کو، ان کے اصحاب کو. یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ مکروہ جاننا اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین جب مکروہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ عام طور پہ حرام کے اوپر استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ قرآن کریم میں آتا ہے کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا. اللہ نے تذکرہ کیا شرک کا، تذکرہ کیا زنا بدکاری کا، تذکرہ کیا اس قسم کے بڑے بڑے گناہوں کا، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب گناہ کیا ہے؟ مکروہ ہیں. مراد کیا ہے؟ حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام قرآنی تعویذات کو اور دیگر تعویذات کو سب کو حرام جانتے تھے، سب کو ممنوع جانتے تھے. اور ابراہیم نخعی کا یہ قول صحیح سند کے ساتھ ان سے ثابت ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے ابراہیم نخعی سے. اور آپ اس قول کو دیکھ سکتے ہیں امام ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف میں. فیہ مسائل، آخر میں یہ کہ اس باب میں کچھ مسائل ہیں، یعنی کہ ان احادیث سے، ان آثار سے جو بھی ہم نے پڑھے ہیں، ہمیں کئی مسائل معلوم ہو رہے ہیں، کئی مسائل کا علم ہو رہا ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ الاولا، پہلا مسئلہ تفسیر الرقا و تفسیر التمائم، کہ رقا کی اور تمائم کی وضاحت ہو گئی. رقا کی اور تمائم کی تعریف بتائی جا چکی. یہ بتایا جا چکا کہ رقا کس کو کہتے ہیں، دم کس کو کہتے ہیں، تمائم یعنی تعویذات کس کو کہتے ہیں، تمائم سے کیا مراد ہے، رقا سے کیا مراد ہے، یہ وضاحت ہو گئی. تو اس کا خلاصہ کیا ہے کہ تمائم ہر وہ چیز جو کسی انسان کی گردن میں لٹکائی جائے، اس کے بازو پہ لٹکائی جائے، یا جانور کے گلے میں لٹکائی جائے، یا گاڑی میں لٹکائی جائے، یا گال میں لٹکائی جائے، اور مقصد یہ ہو کہ یہ چیز بچائے گی کس سے؟ آفتوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے، یا جو آفت مصیبت موجود ہے اس کو دور کرے گی. تو یہ کیا ہے؟ تمیمہ ہے، تمائم ہے، تعویذات ہیں. اور رقا وہ الفاظ جو اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ پڑھنے کی وجہ سے برکتیں نازل ہوں، پڑھنے سے شفا مل جائے، پڑھنے سے بیماری دور ہو جائے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیہ، رقا یعنی کہ دم. الثانیہ، دوسرا مسئلہ اس باب سے جو معلوم ہوا وہ یہ کہ تفسیر التیولا، تیولا کی وضاحت ہو گئی، تفسیر ہو گئی، اس کی بھی شرح ہو گئی.
تو تیوالا پھر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ وہ چیز جسے اس لیے اختیار کیا جاتا تھا کہ اس کو اختیار کریں گے تو عورت کی محبت اس کے خاوند کے دل میں بیٹھ جائے گی، اور یہ جادو پہ مبنی عمل ہوا کرتا تھا، اس لیے یہ حرام ہے، جادو ہے اور کفر ہے۔ تو عورت پھر کیا کرے؟ اب سوال یہاں پہ پیدا ہوگا، عورت پھر کیا کرے اگر وہ چاہتی ہے کہ میرا خاوند مجھ سے محبت کرے؟ پہلے نمبر پہ اللہ سے دعائیں کرے، نیک اعمال بجا لائے، اللہ سے رابطہ مضبوط بنائے، کیونکہ خاوند کا دل کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب یہ عورت اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گی، پھر اللہ سے دعائیں کرے گی، اللہ اس کی دعا سنے گا اور اللہ اس کی محبت خاوند کے دل میں ڈالے گا۔ تو خاوند کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے پیروں کے پاس، عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، سجدے میں اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی ضرورت ہے۔ دوسرے نمبر پہ خاوند کے دل میں اگر محبت داخل کرنا چاہتی ہے کوئی عورت تو کیا کرے؟ اس کی خدمت کرے، اس کا احترام کرے، اس کو عزت دے، خاوند کے والدین کی عزت کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے خاوند کے دل کو جیتا جا سکتا ہے۔ خاوند کی اطاعت کرے، خاوند کی نافرمانی سے بچے۔ الثالثہ، تیسرا مسئلہ، ان هذه الثلاث كلها من الشرک من غیر استثناء، کہ یہ تینوں چیزیں، کون سی تینوں چیزیں؟ دم، تعویذات اور خاوند کی محبت پانے کے لیے جادو پہ مبنی عمل، یعنی کہ عربی میں کیا؟ رقا، تمائم اور تیوالا، یہ تینوں جو ہیں سب کے سب شرک میں سے ہیں، من غیر استثناء، بغیر کسی استثناء کے۔ اور ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں پہلے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ تیوالا کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، بغیر کسی استثناء کے۔ لیکن تمائم جو ہیں اگر قرآن کریم میں سے ہیں تو انہیں شرک قرار دینا غلط ہوگا، انہیں کفر قرار دینا غلط ہوگا، ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ یہ طریقہ جو اختیار کیا گیا یہ غلط ہے۔ لیکن اگر تمائم قرآن کریم کے علاوہ کسی اور چیز پہ مشتمل ہیں تو پھر ان کو شرک قرار دیا جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے رقا کا، دم کا، تو اگر دم قرآن کریم کے ذریعے کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے اذکار دعاؤں کے ذریعے کیا جا رہا ہے، یا کوئی اور دعا ہے جو کسی اور نے بتائی ہے لیکن اس میں شرک نہیں ہے، خلاف شریعت کوئی چیز نہیں ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر دم میں غیر اللہ سے مدد مانگی جا رہی ہے، کسی نبی سے مدد مانگی جا رہی ہے، کسی ولی سے مدد مانگی جا رہی ہے، کسی صحابی سے مدد مانگی جا رہی ہے، کسی فرشتے سے مدد مانگی جا رہی ہے، کسی جن سے مدد مانگی جا رہی ہے، تو پھر وہ بھی ممنوع ہوگا اور اس کا معاملہ بھی کفر و شرک تک پہنچے گا۔ الرابعہ، چوتھا مسئلہ، ان الرقیۃ بالکلام الحق من العین والحمۃ لیس من ذلک، کہ وہ دم جو برحق کلام کے ساتھ ہو، قرآن کریم کے ساتھ ہو، من العین، اور وہ دم کیوں ہو؟ نظر بد سے بچنے کے لیے، والحمہ، زہریلے جانور کے ڈنک سے، ڈسنے سے بچنے کے لیے، تو لیس من ذالک، یہ اس میں سے نہیں ہے۔ کس میں سے نہیں ہے؟ شرک میں سے نہیں ہے، ممنوع چیزوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دم جائز ہے نظر بد کی وجہ سے یا زہریلے جانور کے ڈس لینے کی وجہ سے، بلکہ کسی بھی بیماری کی وجہ سے۔ الخامسہ، پانچواں مسئلہ، ان التمیمۃ اذا کانت من القرآن، جب کہ تمیمہ تعویذ قرآن کریم میں سے ہو، فقد اختلف العلماء، تو پھر تحقیق علماء نے اختلاف کیا ہے کہ هل ہی من ذلک ام لا، کہ کیا یہ تمیمہ، یہ تعویذ اس میں سے ہے یا نہیں۔ کس میں سے؟ شرک میں سے، کفر میں سے، ممنوع میں سے، ممنوع تعویذات میں سے۔ تو اس کی وضاحت ہم کر چکے ہیں کہ صحابہ کرام میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے لحاظ سے ہر تعویذ کیا ہے؟ ممنوع ہے۔
لیکن بعد میں کئی لوگوں نے فتویٰ دیا ہے کہ قرآنی تعویذ جائز ہے، باقی تعویذات غلط ہیں، اور صحیح موقف کیا ہے کہ ہر تعویذ کیا ہے؟ غلط ہے۔ البتہ قرآنی تعویذ کو شرک نہیں کہا جائے گا، کفر نہیں کہا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ وضاحت بھی ذہن میں رہے کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ قرآنی تعویذ دیتے ہیں، لیکن جب ان تعویذات کو کھولا گیا تو قرآنی نہیں ہوتے، ان میں بھی کفر و شرک پہ مبنی کئی چیزیں ہوتی ہیں، عجیب و غریب ہندسے ہوتے ہیں، عجیب و غریب وہ کھوپڑیاں سی بنائی گئی ہوتی ہیں۔ السادسہ، چھٹا مسئلہ، ان تعلیق الاوتار علی الدواب عن العین من ذلک، کہ نظر بد سے محفوظ رکھنے کے لیے جانوروں پہ تانت باندھ دینا، تانت لٹکا دینا، من ذالک، وہ اسی میں سے ہے۔ کس میں سے؟ وہ ممنوع تعویذات میں سے ہے، تمائم میں سے ہے۔ السابعہ، ساتویں نمبر پہ، الوعید الشدید علی من تعلق وطرا، شدید وعید آئی ہے، شدید وارننگ آئی ہے، شدید دھمکی آئی ہے اس کے خلاف جو تانت لٹکائے۔ اس لیے جانوروں کے گلے میں تانت نہیں لٹکانی چاہیے۔ الثامنہ، آٹھواں مسئلہ، فضل ثواب من قطع تمیمۃ من انسان، جو کسی انسان سے تمیمہ کو کاٹ دے، تعویذ کو کاٹ دے، اس کو ملنے والے اجر و ثواب کی فضیلت۔ تو یہ ہم جان چکے ہیں کہ سعید بن جبیر کا فتویٰ یہ ہے کہ اس کو ثواب ملے گا ایک غلام کو آزاد کرنے کی طرح، اور یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ یہ فتویٰ درست محسوس ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ التاسعہ، نواں مسئلہ، کلام ابراہیم لا یخالف ما تقدم من الاختلاف، کہ ابراہیم نخعی کا کلام، کیا کلام ہے جی ان کا؟ ابراہیم نخعی نے کہا تھا نا کہ وہ ہر طرح کے تمائم کو، ہر طرح کے تعویذات کو مکروہ جانتے تھے، حرام جانتے تھے، قرآن سے ہوں یا قرآن سے نہ ہوں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں ابراہیم کا کلام جو ہے، ان کی جو گفتگو ہے ابراہیم نخعی کی، یہ مخالف نہیں ہے اس اختلاف کے جو پہلے گزر چکا ہے۔ یعنی کہ ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سلف میں اختلاف ہے، امام صاحب نے کہا تھا نا کہ سلف میں اختلاف ہے، سلف میں سے کچھ نے قرآنی تعویذ کی رخصت دی ہے، کچھ نے نہیں دی۔ یہ کس نے کہا تھا؟ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے۔ پھر ابراہیم نخعی کا قول آ گیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ یعنی کہ صحابہ کرام ہر طرح کے تمائم کو حرام جانتے تھے، قرآن سے ہوں یا قرآن سے نہ ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ دونوں باتوں میں ٹکراؤ ہے، تضاد ہے، تناقض ہے، تو امام صاحب کہتے ہیں کوئی تضاد نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ابراہیم نخعی جب کہہ رہے ہیں کہ وہ ہر طرح کے تمائم کو حرام جانتے تھے تو وہ مراد لے رہے ہیں عبداللہ بن مسعود کے شاگرد۔ اگرچہ یہ بات پکی نہیں ہے کہ اس سے مراد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہیں، اور امید ہے کہ اس سے مراد کون ہوں گے؟ صحابہ کرام ہوں گے، کہ صحابہ کرام ہر طرح کے تعویذات کو حرام جانتے تھے، قرآن سے ہوں یا غیر قرآن سے۔ اور اس میں اور پہلی بات میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے قرآنی تعویذ لٹکانے کی اجازت دی ہو۔ لأن مرادہ، کیونکہ ابراہیم کی مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اصحاب عبداللہ، عبداللہ بن مسعود کے شاگرد، ان کے ساتھی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا 7واں باب۔ آئندہ باب ہمارا ہوگا کہ کسی درخت یا پتھر کو بابرکت جاننا، اس سے برکت لینا، یہ کیسا ہے۔ تو آج میں آپ سے اجازت چاہوں گا، تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے کتاب التوحید کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اور کل انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کتاب الفوائد کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کا علم لینے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سب کے علم و عمل میں برکتیں ڈالیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔